قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ قرآن پاک کے 15ویں سپارے کی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ وقل، اے میرے پیارے رسول علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیں، جاء الحق، حق آ گیا ہے، سچ آ گیا ہے، وزہق الباطل، اور باطل چلا گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل بھاگ گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کی حیثیت ہی یہ ہے کہ وہ مٹ جانے والا ہے، بھاگ جانے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ المکرمہ میں اور بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لائے تو کافروں نے فتح مکہ سے پہلے 360 معبودان باطلہ، بت، لات، عزیٰ، منات، حبل رکھے ہوئے تھے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر حرم شریف میں تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک سٹک تھی، تو اس کے ساتھ آپ اشارہ کرتے جا رہے ہیں اور بت جو ہے وہ منہ کے بل نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ بت شکن آیا یہ کہتے، منہ کے بل بت گر گئے۔ بت شکن آیا یہ کہتے، منہ کے بل بت گر گئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی برکت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے باطل اور کفر کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو کیسر و کسریٰ اس وقت کی جو کفر کی حکومتیں تھیں، سپر طاقتیں تھیں، ان کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے، اور یعنی ایسے سمجھ لو کہ اسلام آیا اور کفر گیا، قرآن آیا اور شیطان گیا، ہدایت آئی، گمراہی گئی، سچ آیا، جھوٹ گیا۔ جب رب رحمان کی عبادت ہونے لگی تو پھر شیطان کی عبادت بند ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہی اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے عجائبات میں سے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب دنیا میں قدم رکھا تو ایسا نبی پاک علیہ السلام نے منظر دکھایا کہ آپ کی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب نبی پاک علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آگے ہوئی تو آپ نے کچھ ایسا سا اپنا نقشہ بنایا ہوا تھا کہ جیسے بندے کا سر جو ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو ایسے سمجھ لو کہ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کے سجدے کے اوپر بھی لاکھوں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، حضور کے پہلے سجدے پر روز ازل سے درود ہو، یعنی شروع سے آخر تک حضور کے سجدے، پہلے سجدے کے اوپر درود ہو، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے
جو آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت اپنائی تھی، سجدہ کیا تھا، تو یہ کس لیے کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی بخشش کے لیے سجدہ کیا تھا۔ ایسا لجپال نبی، ایسا کرم نواز نبی اور ایسا بے مثال نبی کہ آتے ہی دنیا کے اندر آتے ہی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے جیسے کوئی بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ پہلے نمبر پر تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ سجدہ کرنے کے لیے چند شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بندہ سجدہ کرتا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، جس جگہ پر سجدہ کیا جا رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھی تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ اللہ کی بندی، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ خود اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، یہ تو اوروں کو بھی پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو دائیا اس کو غسل دیتی ہے، دائیا اس کو نہلاتی ہے سب سے پہلے، پھر اس کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت و پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اس کی اپنی طہارت و پاکیزگی کا عالم یہ ہے، یہ تو اوروں کو بھی پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اے میرے رسول تم فرما دو حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے۔ جب سویرا آ جائے پھر اندھیرا چلا جاتا ہے، جب دن آ جائے پھر رات چلی جاتی ہے، جب دھوپ آ جائے پھر سایہ چلا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی برکت ہے کہ حضور کے آنے سے شیطان جو تھا وہ اتنا شرمسار ہوا، اتنا پریشان ہوا، اتنا غمگین ہوا، حتیٰ کہ رونے لگ گیا، چلانے لگ گیا، چیخیں مار مار کے روتا ہے غاروں میں منہ دے کر۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ شیطان 4 مرتبہ رویا تھا، 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ کب رویا؟ جب اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا۔ دوسری مرتبہ شیطان اس وقت رویا کہ جب اس کے گلے کے اندر لعنت کا طوق ڈال دیا گیا تھا۔ تیسری مرتبہ تب رویا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور چوتھی مرتبہ تب رویا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تھی۔ ان 4 موقعوں میں سے ایک موقع ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تھی اس وقت شیطان رویا تھا۔ شیطان نے کہا تھا کہ اب میرا چارہ نہیں چلنا۔ پہلے نبی آئے تھے، ان میں سے ایک نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی تھی، میں نے 90 سے آدمیوں کو تعداد کو بڑھنے نہیں دیا تھا۔ تو یہ وہ نبی آیا ہے جس نے اشارہ بھی نہیں کرنا، جس نے منہ سے بولنا بھی نہیں ہے، بس کسی بے زبان کو، پتھر کو، درخت کو، کسی بے زبان ڈیلے کو ایسے کر کے دیکھنا بھی ہے تو اس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔